بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مصحف تحریر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 11۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا اور اسے میز لگانی تھی۔ سب آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اور مسرت نے وسیم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ آپ سب کو یقیناً علم ہوگا۔ وہ رائتے کا ڈونگا میز پہ رکھ رہی تھی جب آغا صاحب نے سب کو مخاطب کیا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا، گو کہ سب کو معلوم ہی تھا، پھر بھی سب چپ تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی کرسی پر آ بیٹھی اور پلیٹ اپنی جانب کھسکائی۔ یہ فیصلہ آپ نے ہی کر لیا یا مسرت چچی سے پوچھنے کی زحمت بھی کی؟ حسن کے طنزیہ لہجے نے سب کو چونکا دیا تھا۔ وہ بھی بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو اکھڑے تیوروں کے ساتھ آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی سے ہوا ہے رشتہ؟ آغا جان بھرم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کیوں چچی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی مسرت کو مخاطب کیا۔ آپ کو اس وسیم کا رشتہ منظور ہے جسے خاندان میں کوئی بھی بیٹی دینے کو تیار نہیں؟ مسرت کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ فضا نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بتائیے چچی، اگر آپ خاموش رہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ آغا جان نے زبردستی کی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ حسن؟ آغا جان، مجھے مسرت چچی سے بات کرنے دیں۔ حسن کی آواز بلند ہونے لگی۔ سب دم بخود اس کو دیکھ رہے تھے۔ بتائیے چچی، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ نہیں، محمل نے قطعی انداز میں کہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں کچھ نہیں بول سکے گی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ خود حسن بھی قدرے ٹھٹکا۔ تم بیچ میں مت بولو، آغا جان برہم ہوئے۔ ابھی نہیں بولی تو نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی۔ مگر تمہارا مسئلہ کیا ہے وسیم سے؟ غفران چچا جھنجھلائے۔ ایسے ہی جھنجھلاہٹ فضا کے چہرے پر بھی تھی۔ اگر وسیم اتنا ہی اچھا ہے غفران چچا، آپ ندا یا سامیہ باجی کا رشتہ اس سے کیوں نہیں کرتے؟ بہت دنوں بعد پورے گھر نے پرانی محمل دیکھی تھی۔ شٹ اپ، میں انکار کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو مزید اپنی بے عزتی کروانے کا شوق ہے تو میں نکاح کے موقع پر اس سے بھی زوردار انکار کروں گی۔ ارے شکر کرو کہ ہم تمہیں بہو بنا رہے ہیں۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی تائی مہتاب سب نہ کر پائی۔ جو لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ چکی ہو اسے کوئی نہیں قبول کرتا۔ ہم بہو نہیں بنائیں تو کون قبول کرے گا تمہیں؟ میں، حسن جیسے بھڑک کر بولا تھا، میں قبول کروں گا محمل کو۔ وہ وسیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنا نام مسرت چچی کے سامنے رکھ رہا ہوں اور چچی، میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ہرگز نہیں، فضا پھٹ پڑی۔ میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ممی! وہ زور سے چیخا تھا۔ اس سے مزید سنا نہیں گیا۔ وہ کرسی دھکیل کر بھاگتی ہوئی ڈائننگ ہال سے نکل گئی۔ آج پھر وہ چند پمفلیٹس ہاتھ میں پکڑی ان کے گیٹ پہ کھڑی تھی۔ بیل پہ ملازم نے بھاگ کر چھوٹا دروازہ کھولا۔ جی بی بی۔ اس نے سر باہر نکالا۔ مجھے بریگیڈیئر فرقان سے ملنا ہے۔ وہ اندر ہیں؟ جی، وہ کام کر رہے ہیں۔ ان سے کہو محمل آئی ہے۔ قدرے تحکم سے کہہ کر وہ سینے پہ بازو باندھے وہیں کھڑی ہو گئی۔ فوراً ملازم اندر کو دوڑا۔ چند لمحے بعد ہی اس کی واپسی ہو گئی۔ صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کر جلدی واپس آیا تھا۔ شکریہ۔ وہ بڑے اعتماد سے اندر چلی آئی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ محمل نے چوکھٹ میں کھڑے کھڑے دروازہ انگلی کی پشت سے بجایا۔
اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے بریگیڈیئر فرقان نے کتاب پر جھکا سر اٹھایا اور اینک کے پیچھے سے اسے دیکھا جو دروازے کے بیچ کھڑی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیص کو چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹا گلابی اسکارف جو پیچھے سے اونچی پونی کے باعث ذرا سا اڑ گیا تھا۔ ہاتھ میں چند پمفلیٹس پکڑے وہ دراز قد سنہری آنکھوں والی لڑکی منتظر سے کھڑی تھی۔ کم آن، بریگیڈیئر فرقان نے چشمہ اتار کر میز پہ رکھا، کتاب بند کی اور کرسی پر قدرے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں کچھ پمفلیٹس دے کر گئی تھی اور میں نے واپس کر دیے تھے، اور کچھ ان کے باروک چہرے پر قدرے ناگواری تھی۔ جی، یہ کچھ اور ہے۔ وہ آگے بڑھی اور چند پمفلیٹس ان کی میز پر رکھے۔ یہ آپ پڑھ کر مجھے واپس کر دیجیے گا، مگر مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ بیزار سے بولے۔ میں نے آپ کو چوائس تو نہیں دی سر، آپ کو یہ لینے پڑیں گے۔ میں کچھ عرصے بعد آ کر واپس لے لوں گی۔ پڑھ کر سنبھال لیجیے گا، ان پر اللہ کا نام لکھا ہے، امید ہے آپ پھینکیں گے نہیں۔ وہ کھڑے کھڑے کہہ کر تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ بریگیڈیئر فرقان نے تل ملا کر ایک نظر ان پمفلیٹس کو دیکھا، پھر دراز میں ڈال کر اپنی اینک اٹھائی اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے کتاب کھول لی۔ وہ اپنی دھن میں راہداری میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے آتی فرشتے پہ نگاہ پڑی۔ اس کے لب بھج گئے، بے اختیار ہی وہ پیچھے ہوئی تھی۔ فرشتے نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ اپنے ساتھ چلتی ٹیچر سے فکر مندی سے کچھ کہتی چلی آ رہی تھی۔ محمل الٹے قدم واپس ہوئی اور برآمدے میں رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق فرشتے نے اس کی موجودگی نوٹ نہیں کی۔ ساتھی اور ٹیچر کے ہمراہ نیچے پریئر ہال کی سیڑھیاں اترتی گئی۔ پریئر ہال میں ملک کے نامور مذہبی اسکالر ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد تھا۔ وہ بھی سست روی سے چلتی ہوئی ایک درمیانی صف کی نشست پر آ بیٹھی تھی۔ ابھی لیکچر شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل نے ہاتھ میں پکڑا پاکٹ سا قرآن کھولا اور یوں ہی پڑھنے کے لیے صفحے پلٹنے لگی۔ فرشتے نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے آغا جان سے محمل کی جائیداد میں سے حصہ کیوں مانگا؟ فرشتے جیسی لڑکی اتنی مادہ پرست ہو سکتی ہے؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مطلوبہ صفحہ پلٹا اور وہ آیات نکالی جو آج پڑھائی جانے والی تھی، مگر ڈاکٹر سرور کے لیکچر کے باعث آج تفسیر کی کلاس نہیں ہونا تھی، اور ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے۔ اوہو، گہری سانس لے کر محمل نے قرآن بند کیا۔ میرا کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن اوپر کو اٹھائی اور پھر اوپر دیکھتے ہوئے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے اسے قرآن پہ بے حد پیار آتا تھا، مگر ایسا کیا ہے جو مجھے اس سوال کا جواب برا لگے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے سوچنے لگی تھی۔ ڈاکٹر سرور لیکچر شروع کر چکے تھے۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کر بھٹکتے ہیں، واقعی ایسا ہوتا ہے، وہ اپنی مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کسی اچھے غیر متعصب عالم سے زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ کسی کا دامن پکڑنا ضروری ہے، بلکہ کسی حد تک قرآن کی سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے۔ سورہ ہجر کی آخری آیات میں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ اب یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے تک عبادت کرتے رہو۔ مگر بعض لوگ یہاں اپنی عبادت کو کافی سمجھ کر بس کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی عبادت پہ یقین سے مراد یقین آ گیا ہے تو سب عبادتیں بس ختم۔ سورہ ہجر کہاں تھی بھلا؟ اس نے آہستہ سے اپنا چھوٹا قرآن کھولا اور صفحے پلٹنے لگی۔ سورہ ہجر ملی تو اس نے اس کی آخری آیات کھولی۔ آیات وہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے، یقین۔ اس نے الیقین پہ انگلی پھیری، پھر الجھ کر ڈاکٹر سرور کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ یقین سے مراد یقین نہیں بلکہ موت ہے۔ سو اس طرح کے الفاظ کا منچاہا مطلب نکالنا انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ اینی کوسچن انہوں نے رک کر ایک گہری نظر ہال پہ ڈالی۔ محمل نے فضا میں ہاتھ بلند کیا۔ جی سر، میرا یہی سوال ہے کہ اس آیت میں واقعتاً یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، سو اس کا مطلب موت کیسے ہوا؟ وہ دونوں الفاظ میں خاصا فرق ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں نے یعنی ڈاکٹر سرور مرزا نے اس کا مطلب موت دیا ہے۔ میں اس ملک کا سب سے بڑا اسلامک اسکالر ہوں۔ آپ میری ڈگریز دیکھیں۔ کیا میری بات بطور ایک ٹھوس دلیل کے کافی نہیں؟ اگلی صفوں میں بیٹھی لڑکیاں گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھیں، جو ہاتھ میں چھوٹا قرآن پکڑے کھڑی تھی۔ سر، آپ کی بات یقیناً اہم ہے، مگر کیا قرآن اور حدیث میں کہیں یہ ذکر ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے؟ وہ بہت شائستگی اور لحاظ سے مؤدب سی پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرور کے چہرے پر واضح ناگواری ابھری۔ یعنی کہ اگر میں آپ کو اس مطلب کی دلیل نہ دوں تو اسے محض میری بات سمجھ کر آپ جھٹلا دیں گی؟ یعنی آپ کو میری بات کے اوپر مزید کوئی دلیل چاہیے؟ جی، اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ پورے ہال میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیاں قدرے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ یعنی آپ ایک دینی اسکالر کو چیلنج کر رہی ہیں؟ سر، میں بہت ادب سے صرف دلیل مانگ رہی ہوں۔ اگر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو تو کیا آپ یقین کا مطلب موت تسلیم کریں گی؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر سرور نے گہری سانس لے کر ہال پہ ایک نظر دوڑائی۔ کوئی اور بھی ہے جو اپنی عمر سے زیادہ طویل تجربے کے حامل ایک اسکالر کو چیلنج کرے؟ کسی اور کو بھی دلیل چاہیے؟ بہت سے سر نفی میں ہل گئے۔ وہ اکیلی کھڑی تھی، یعنی 300 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو دلیل چاہیے۔ یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ اس مسجد میں؟ کون ہے آپ کی کلاس انچارج؟ میڈم کھڑی ہوئی۔ کیا آپ اس ناکام کلاس رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں؟ جی سر۔ میڈم مصباح کا سر قدرے جھک گیا۔ ڈاکٹر سرور نے محمل کو دیکھا۔ کیا آپ کو ابھی بھی دلیل چاہیے؟ جی سر۔ وہ کچھ دیر خاموش سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ہلکے سے مسکرائے۔ المدثر آیت 47-43 میں یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہاں سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ یہاں بھی یقین سے مراد موت ہی ہے۔
مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مرعوب ہوئے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے دلیل مانگی، اور مجھے افسوس ہے کہ صرف ایک بچی نے یہ جرت کی، باقی سب خاموش رہے۔ 299 لڑکیوں میں یقیناً ابھی یہ کمی موجود ہے جو کہ ایک قرآن کلاس کی ناکام کارکردگی کا ثبوت ہے۔ کیا کوئی شخص ڈگریوں کا پلندہ لے کر آپ کے سامنے آئے، خود کو سب سے بڑا مذہبی اسکالر بتائے، تو آپ اس کی بات کو بطور دلیل مان لیں گے؟ کیا آپ کو پہلے دن ہی نہیں بتایا گیا تھا کہ دلیل صرف قرآن یا حدیث ہوتی ہے، کسی عالم کی بات دلیل نہیں ہوتی؟ پھر بہت سے گلابی اسکارف میں لپیٹے سر جھک گئے۔ محمل سرخروسی اپنی نشست پر بیٹھی۔ لیکچر کے بعد وہ کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جب فرشتے نے اسے پیچھے سے پکارا۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے، مگر وہ مڑی نہیں۔ فرشتے تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو محمل۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی۔ گرے اسکارف میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر سرور تم سے بہت خوش ہے۔ انہوں نے ایک سیمینار کے لیے تمہارا نام دے دیا ہے اور تم میرے ساتھ ادھر جا کر اسپیچ کرو گی۔ آپ کے ساتھ؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں خزاؤں کی سی خشکی تھی۔ پھر مجھے نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ فرشتے کی مسکراہٹ پہلے مدھم ہوئی اور پھر آنکھوں میں حیرت ابھری۔ مجھے جھوٹے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ محمل حیران رہ گئی۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ یہ سوال آپ خود سے کیوں نہیں کرتی؟ تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں بچی نہیں ہوں فرشتے۔ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ اندر ابلتے لاوے کو باہر کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ آپ کیوں گئی میرے آقا جان کے پاس؟ کیا لگتے ہیں وہ آپ کے؟ میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ کیا آپ کو یتیم کے مال میں سے حصہ چاہیے؟ کیوں کی آپ نے ایسی حرکت؟ آپ کو جانے کس اونچی مسند پہ بٹھا رکھا تھا میں نے۔ بہت بری طرح خود کو گرایا ہے آپ نے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسے کریں گی۔ کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے؟ آپ جھوٹ نہیں بولتی، مگر سچ چھپانا بھی تو جھوٹ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کی پھپھو کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ آپ نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ فرشتے کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ جذبات سے عاری، بالکل ساکت، وہ بنا پلک جھپکے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ نہ کہہ سکی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ کیونکہ میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ جی؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ میں فرشتے ابراہیم ہوں، آغا ابراہیم کی بیٹی۔ جاؤ اپنے گھر میں کسی سے پوچھو۔ مگر وہ کیوں بتائیں گے؟ وہ میری حیثیت تسلیم نہیں کرتے، تو کیسے بتائیں گے؟ وہ تھکے تھکے انداز میں کہہ کر اس کی ایک طرف سے نکل کر چلی گئی۔ محمل مڑ کر اس کو جاتا بھی نہ دیکھ سکی۔ اسے تو جیسے کسی نے ادھر ہی برف کا بنا دیا تھا۔ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بیچ کوریڈور میں بت بنی کھڑی تھی۔ فرشتے ابراہیم، آغا ابراہیم کی بیٹی؟ اسے پوری مسجد میں ان چند الفاظ کی گونج پلٹ پلٹ کر سنائی دے رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم وہ کن قدموں سے چل کر مسجد کے گیٹ تک آئی تھی۔ بس وہ پتھر کا بت بنی خود کو گھسیٹتی ہر شے سے غافل چلتی جا رہی تھی۔
اس کا بیگ اور کتاب کلاس میں رہ گئے تھے۔ اس نے انہیں ساتھ نہیں لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بہت کچھ مسجد میں کھو گیا ہے۔ وہ کیا کیا لیتی۔ برابر والے بنگلے کی دیوار کے ساتھ نصب بینچ پہ وہ گر سی گئی۔ آغا ابراہیم کی بیٹی فرشتے ابراہیم۔ اس کا دماغ انہی دو جملوں پہ منجمد ہو گیا تھا۔ آگے بڑھتا تھا نہ پیچھے۔ دور کہیں یاد کے پردے پہ آغا جان کی آواز لہرائی، اس لڑکی سے کچھ بعید نہیں، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی۔ پھر آ گئی تھی۔ اس کا ذہن جیسے چونک کر بیدار ہونے لگا تھا۔ پھر آ گئی تھا کا مطلب تھا وہ پہلے بھی ادھر جاتی رہتی تھی۔ وہ سب اس کو جانتے تھے، شاید اس سے خائف بھی تھے۔ تو کیا وہ واقعی آغا ابراہیم کی بیٹی تھی؟ نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ آغا ابراہیم کی صرف ایک بیٹی ہے اور وہ ہے محمل ابراہیم۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، میں نہیں مانتی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ غصہ تھا کہ اندر ہی اندر ابلا جا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ابا کی بیٹی ہے؟ مگر اس کی ماں کون ہے؟ میری اماں؟ نہیں، مگر مجھے کون بتائے گا؟ آغا جان، تائی تو کبھی نہیں۔ اماں کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو۔ پھر کس سے پوچھوں؟ وہ چکرا کر رہ گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں! اور پھر اس نے کچھ بھی نہیں سوچا اور گیٹ کی طرف لپکی۔ صاحب اندر ہے؟ مجھے اندر جانا ہے۔ جی آپ چلی جاؤ۔ چوکیدار فوراً سامنے سے ہٹا۔ وہ اندر کی طرف دوڑی۔ شاہانہ طرز کا لاؤنج خالی تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھی، پھر کچن کے کھلے دروازے کو دیکھ کر رکی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آئی۔ ماربل فلور کا چمکتا صاف ستھرا کچن خالی پڑا تھا۔ چمچوں کا اسٹینڈ سامنے ہی تھا۔ اس نے لپک کر ایک بڑی چھری نکالی اور آستین میں چھپا کر باہر آئی۔ ہمایوں! لاؤنج میں کھڑے گردن اوپر کر کے اس نے پکارا۔ آواز گونج کر لوٹ آئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، یہ تو اسے یاد تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیاہ ماربل کی چمکتی سیڑھیاں گولائی میں اوپر جا رہی تھی۔ وہ بالائی منزل پہ رکی، ادھر ادھر جھانکا، پھر تیسری منزل کی سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ دفعتاً سامنے والے کمرے سے اس کی آواز آئی، بلکیز! وہ اندر سے غالباً ملازمہ کو آواز دے رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کمرے کے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولیں! اس نے دروازہ زور زور سے بجایا اور پھر دھڑا دھڑ بجاتی گئی۔ کون؟ ہمایوں نے حیران سا ہو کر دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ تم؟ خیریت؟ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ٹھیک بتائیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنی جارحانہ انداز میں غرائی تھی کہ وہ پریشان ہی ہو گیا۔ کیا ہوا ہے محمل؟ میری بات کا جواب دیں۔ اچھا اندر آ جاؤ۔ وہ اسے راستہ دیتے ہوئے پیچھے ہوا۔ بلیک ٹراؤزر پہ گرے آدھے بازوؤں والی شرٹ پہنے، ہاتھ میں تولیہ پکڑے۔ وہ غالباً ابھی نہا کر نکلا تھا۔ ماتھے پر بکھرے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 قدم اندر آئی، یوں کہ اب دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی تھی۔ آپ فرشتے کے کزن ہیں؟ ہاں، کیوں؟ فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ باپ؟ وہ ذرا سا چونکا۔ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میں نے پوچھا۔
فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ وہ دبی دبی سے غرائی تھی۔ ادھر بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو راستہ دیتا اس کے بائیں طرف سے قریب آیا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، مجھے جواب چاہیے۔ ادھر بیٹھو تو صحیح، ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ بچوں کی طرح اسے بہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ محمل ادھر آؤ۔ وہ 2 قدم آگے اس کے قریب آیا ہی تھا کہ محمل نے اچانک آستین میں سے چھپی چھری نکال دی۔ مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے، دور رہیں۔ وہ چھری کی نوک اس کی طرف کیے 2 قدم مزید پیچھے ہٹی تھی۔ چھری کیوں لائی ہوں؟ مجھے مارنے؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے اور آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری۔ وہ تیزی سے بڑھا اور محمل کا چھری والا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر مروڑا۔ چھوڑ دیں مجھے، ورنہ میں آپ کو مار دوں گی۔ وہ اس کی مضبوط گرفت کے باوجود کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے کندھے کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ ہمایوں اس کے چھری والے ہاتھ کا رخ دوسری طرف موڑ رہا تھا اور پھر اسے پتہ بھی نہیں چلا اور چھری کی تیز دھار گوشت میں گھستی چلی گئی۔ محمل کو لگا وہ مرنے والی ہے۔ اس نے خون ابلتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی چیخ سنی، مگر نہیں، اسے چھری نہیں لگی تھی۔ پھر وہ کر پیچھے ہٹا تو محمل کے کلائی آزاد ہو گئی۔ ہمایوں کے دائیں پہلو میں سے خون ابل رہا تھا۔ وہ چھری پہ ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ او میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ چھری پہ رکھا ہمایوں کا ہاتھ خون سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ وہ درد کی شدت سے آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا۔ وہ دہشت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ خدایا، یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی قدم با قدم ہٹنے لگی اور پھر ایک دم مڑی اور تیزی سے سیڑھیاں پلانگتی گئی۔ پوری قوت سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ باہر بھاگی تھی۔ چوکیدار گیٹ پہ نہیں تھا۔ اس کو پرواہ نہ تھی۔ وہ تیز دوڑتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی تھی۔ فرشتے فرشتے پھولی سانسوں کے درمیان پوچھتی وہ ذرا دیر کو ریسیپشن پہ رکی تھی۔ فرشتے باجی لائبریری میں ہوں گی، یا اس نے پوری بات نہیں سنی اور راہداری میں دوڑتی گئی۔ لائبریری کو اسی کونے میں کرسی ڈالے وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ بدحواس سی بھاگتی ہوئی اس کے سامنے جا رکی۔ آہٹ پہ فرشتے نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اسے دیکھ کر اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ میں جانتی ہوں تم ہرٹ ہوئی ہو۔ ایک گہری سانس لے کر وہ اپنی رو میں کہنے لگی تھی، اور میں اسی ڈر سے تمہیں یہ پہلے نہیں بتا۔ کہتے کہتے فرشتے نے نگاہیں اٹھائیں، پھر اگلے الفاظ اس کے لبوں پہ دم توڑ گئے۔ محمل کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ محمل کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی۔ فرشتے فرشتے وہ ہمایوں، وہ رو دینے کو تھی۔ کیا ہوا ہے ہمایوں کو؟ بتاؤ محمل۔ اس نے فکر مندی سے محمل کو دونوں شانوں سے تھام کر پوچھا۔ وہ ہمایوں مر گیا۔ محمل کے شانوں پہ اس کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں، ہمایوں کو اسے چھری لگ گئی، میں نے غلطی سے اسے وہ کدھر ہے؟ فرشتے نے تیزی سے بات کاٹی۔
اپنے گھر بیڈ روم میں۔ فرشتے نے اگلا لفظ نہیں سنا، تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ کہیں بھی جاتی تو ہمیشہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ آج اس نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما، آج وہ اکیلی بھاگی تھی۔ اسے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس وہ فرشتے کے پیچھے لپکی تھی۔ ہمایوں، ہمایوں، وہ محمل کے آگے بھاگتی ہوئی ہمایوں کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اسے آوازیں دیتی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ ہمایوں، وہ آگے پیچھے گول سیڑھیوں کے دہانے پر رکی تھی۔ ہمایوں کمرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ لگا زمین پہ بیٹھا تھا، خون آلود چھری اس کے ایک طرف رکھی تھی۔ ہمایوں، تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی۔ اس نے جیسے چونک کر آنکھیں کھولی۔ تم ادھر اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی فرشتے سے ہوتی ہوئی اس کی نظر اس کے پیچھے کھڑی محمل پر جا رکی۔ مجھے محمل نے بتایا کہ فرشتے تم جاؤ اور اس بے وقوف لڑکی کو بھی لے جاؤ، مگر ہمایوں، میں نے احمر کو کال کر دیا ہے، پولیس پہنچنے والی ہے، تم دونوں کی ادھر موجودگی ٹھیک نہیں ہے، جاؤ۔ وہ درد کی شدت سے بدقت بول پا رہا تھا۔ فرشتے نے گردن موڑ کر محمل کو دیکھا، جو سفید پڑتا چہرہ لیے ادھر کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس وقت کیا کرے۔ میں نے کہا نہ جاؤ، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلایا تھا۔ اچھا، وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، بے شک مجھے پولیس پکڑ لے، مگر محمل جاؤ، وہ زور سے چیختا تھا۔ چلو محمل، فرشتے نے جیسے فیصلہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہمایوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی۔ فرشتے اس سے آگے اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی، مگر وہ اسی طرح گردن موڑ کر ہمایوں کو دیکھتی روحانسی سی کہے جا رہی تھی۔ جسٹ گو، وہ وہیں سے جھنجھلا کر بولا تھا۔ وہ اب سیڑھیوں کے درمیان میں تھا، وہاں سے اسے ہمایوں کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ابل پڑے تھے۔ فرشتے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے باہر لے آئی تھی۔ تم کیوں گئی اس کے گھر محمل؟ مجھے بتاؤ، ادھر کیا ہوا تھا؟ مسجد کے گیٹ پر فرشتے نے پوچھا تو اس نے اپنا ہاتھ زور سے چھڑایا۔ محمل، ناراض مت ہو، ابھی وہاں میری اور تمہاری موجودگی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ادھر مر رہا ہے اور آپ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو گر رہے تھے۔ وہ ابھی اسے اسپتال لے جائیں گے، زخم بہت زیادہ نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر تم نے کیوں مارا اسے؟ میں بھلا ہمایوں کو مار سکتی ہوں؟ میں کر سکتی ہوں ایسا؟ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فرشتے بری طرح سے چونکی تھی۔ محمل کے چہرے پہ چھایا حزن ملال اور آنسو، وہ عام آنسو تو نہ تھے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ایسا۔ اچھا، اندر آؤ، آرام سے بات کرتے ہیں، اس نے خود کو سنبھال کر کہنا چاہا، مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، میرا قصور نہیں تھا۔ وہ اسی طرح گیٹ پہ کھڑی روئے چلی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے فرشتے؟ فرشتے نے شاید اس کی بات نہیں سنی تھی، بس گمسم سی اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی عام آنسو نہ تھے۔ میں گھر جا رہی ہوں، پلیز آپ مجھے ہمایوں کے بارے میں بتاتے رہیے گا۔ اچھا،
اس نے غائب دماغی سے سر ہلا دیا۔ محمل اب درختوں کی بار کے ساتھ دوڑتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ وہ جیسے نڈھال سی گیٹ سے لگے یکٹو اسے دیکھے گئی۔ ہاں، وہ آنسو بہت خاص تھے۔ ہسپتال کا ٹائل سے چمکتا کوریڈور خاموش پڑا تھا۔ کوریڈور کے اختتام پہ بینچ پہ سر جھکائے بیٹھی تھی محمل، جو دوڑی ہوئی ادھر آ رہی تھی۔ اسے بیٹھا دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکی، رکی، پھر بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ فرشتے نے ہاتھوں میں گھیرا سر اٹھایا۔ وہ کیسا ہے؟ محمل اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پہ رکھے۔ بتائیں نا، وہ کیسا ہے؟ وہ بے قراری سے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتی جواب تلاش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے۔ وہ بھی محمل کی بھوری آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں اس سے مل سکتی ہوں؟ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ وہ فجر کا وقت تھا اور جیسے ہی فرشتے نے اسے اطلاع دی تھی وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ڈاکٹر نے خود سلا رکھا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا محمل، تم پریشان نہ ہو۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ میں نے ان کو چھری ماری ہے۔ ایسا کیا ہوا تھا محمل؟ تم نے کیوں کیا ایسے؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں ان سے پوچھنے گئی تھی کہ وہ لب کچلتی دبائی آنکھوں سے کہتی چلی گئی۔ فرشتے اسی تھکے تھکے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے پوچھ لیتی محمل۔ اس کو خیر چھوڑو، کوئی بات نہیں۔ چند لمحے یوں ہی سرک گئے۔ وہ اسی طرح فرشتے کے سامنے دو زانوں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک فرشتے کے گھٹنوں پہ تھے۔ بہت دیر بعد اس نے خاموشی کو چیر دیا۔ آپ نے کہا آپ آغا ابراہیم کی بیٹی ہے؟ ہاں، میں آغا ابراہیم کی بیٹی ہوں۔ میرے ابا کی؟ اس کا گلا رن گیا۔ تمہیں یہ انہونی کیوں لگتی ہے؟ سوائے تمہارے سب بڑوں کو علم ہے، تمہاری امی کو بھی۔ امی کو بھی؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، ابا مجھ سے ملتے تھے۔ میری امی ان کی فرسٹ وائف تھی۔ ڈائیورس کے بعد امی اور ابا الگ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے تمہاری امی سے شادی کی۔ دونوں ان کی پسند کی شادیاں تھیں۔ ہے نا عجیب بات؟ خیر، مجھ سے وہ ہر ویکینڈ پر ملنے آتے تھے۔ میں اپنے چچاؤں سے متعارف تو نہ تھی، مگر وہ سب جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کدھر رہتی ہوں۔ مگر ابا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مجھے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ میں بہت دفعہ اپنا حق مانگنے گئی، مگر وہ نہیں دیتے۔ ابا کی پہلی شادی خفیہ تھی، سوائے ہمارے بڑوں کے خاندان میں کسی کو علم نہ تھا۔ تم سے بھی چھپا کر رکھا گیا تھا کہ کہیں تم بھی میرے ساتھ حصہ مانگنے کھڑی نہ ہو جاؤ۔ آپ نے کیس کیوں نہیں کیا ان پہ؟ وہ بہت دیر بعد کچھ بول پائی تھی۔ مجھے جائیداد سے حق نہیں، رشتوں سے حق چاہیے۔ میں بہت دفعہ تمہارے گھر گئی ہوں، مگر اندر داخلہ، خیر یہ لمبی کہانی ہے۔ میں برسوں سے اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ وارث اللہ نے بنائے ہیں، میں ابا کی وارث ہوں۔ یہی سوچ کر اب میں جائیداد سے حصہ مانگتی ہوں، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آپ کو پتہ تھا میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ ہاں، مجھے پتا تھا۔ میں نے جب بھی تم سے ملنے کی کوشش کی
کریم تایا نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا کہ محمل ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گی اور ابا سے نفرت کرے گی۔ پھر میں نے صبر کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ جو رب بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس لا سکتا ہے وہ محمل کو بھی میرے پاس لا سکتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ محمل کو ایسا لگا کہ اس کی سنہری آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ فواد بھائی، ان کا کیس، ہمایوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے کزن فواد نے اس کے ساتھ کسی لڑکی محمل کا معاملہ طے کیا ہے، کم عمر اور خوبصورت بھی۔ میرا دل تبھی کھٹک گیا تھا، مگر ہمایوں ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ فواد تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ اسے گمان تھا کہ وہ کوئی اور لڑکی ہوگی، مگر جس لمحے مسجد کی چھت پر میں نے تمہیں دیکھا تو میں تمہیں پہچان گئی تھی۔ آپ نے تو مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر دیکھا تھا، ایک بار تمہارے اسکول آئی تھی تم سے ملنے، بینچ پر بیٹھ کر تمہیں دیکھتی رہی۔ تم الجھی چڑچڑی سی لگ رہی تھی۔ پھر مجھ سے تمہیں مزید ذہنی اذیت نہیں دی گئی، سو واپس پلٹ گئی۔ فرشتے تھک کر چپ ہو گئی۔ شاید اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ وہ یاس سے اسے دیکھے گئی جو بہت تھکی تھکی نظر آ رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے پھر لب کھولے۔ تم بہت خوش قسمت ہو محمل کہ تم رشتوں کے درمیان رہی، یوں تم یتیم نہیں رہی۔ یتیموں والی زندگی تو میں نے گزاری ہے، لیکن پھر بھی میں نے کبھی یتیمی کا لیبل اپنے اوپر نہیں لگنے دیا۔ میری خالہ اور ہمایوں یہی تھے میرے رشتہ دار۔ اب میرے پاس کھونے کو مزید رشتے نہیں بچے۔ ایک چیز مانگوں تم سے، کبھی مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا۔ میں مزید رشتے کھونا